السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مسلمانوں کے حالات کو پوری دنیا میں بہتر بنائے۔ سوال یہ تھا کہ قنوت نازلہ نماز کے اخیر میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو ثابت ہے وہی پڑھنا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں کے حالات کے اعتبار سے مختلف الفاظ میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے کہ جیسے حالات ہوں اس کے مطابق ہی قنوت نازلہ میں دعا کی جائے۔ چنانچہ علامہ نووی نے ذکر کیا ہے الصحیح المشہور الذي قطع به الجمہور انه لا تتعین بها، صحیح معروف مشہور جس کو قطعی طور پر جمہور علماء نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ قنوت نازلہ متعین نہیں، فکس نہیں، اور نہ ہی معصور پر منحصر ہے، بل یحصل بکل دعا، قنوت نازلہ حالات کے اعتبار سے جو مناسب ہو اس سے بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ اسی طرح سے سوال تھا فَإِن قُلْتَ هَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَدْعُوَ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ، کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ مسنون قنوت نازلہ کے علاوہ پڑھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز اور درست ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے قنوت نازلہ کے کلمات سے بھی یہ بات واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت نہیں کہا ہے، بلکہ جو حالات ہیں اور جن علاقوں کے حالات ہیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں المشروع فی قنوت النوازل، قنوت نازلہ میں مشروع اور درست یہ ہے کہ یکون الدعاء مناسبا للنازلہ، دعا جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے مناسب ہو، فلا يدعى فیہ بدعاء القنوت، دعائے قنوت اس میں نہیں پڑھی جائے گی۔ وقد دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النازلہ عدۃ مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کئی بار پڑھا ہے۔ وَكَانَ دُعَاؤُهُ مُنَاسِبًا لِلنَّازِلَةِ الَّتِي يَقْنُتُ لَهَا، اور ہر بار قنوت نازلہ میں دعا حالات کے مناسب تھی۔ فَلَمَّا دَعَا لِنَجَاةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي مَكَّةِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مستضعفین اور کمزور اور پسماندہ لوگوں کی نجات کے لیے دعا کی تو کلمات ایسے تھے اللہم انجِ الولید ابن الولید، اللہم نجِ سلمۃ ابن ہشام، اللہم نجِ عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم نجِ المستضعفین من المؤمنین، یہ کلمات تھے۔ وَلَمَّا دَعَا عَلَى بَعْضِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ لِشِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قال، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بعض قبائل پر بد دعا کی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لینے پر،
تو دعا کے کلمات کچھ اس طرح سے تھے: اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، صحیح مسلم 675۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے ان بعض قبائل پر بددعا کی جنہوں نے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، تو اس وقت کے جو کلمات تھے وہ بالکل ہی مختلف تھے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فی دبر کل صلاة اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ من الرکعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، ابو داؤد 1443۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غدار کفار پر بددعا اس طرح سے کی کہ ریل، ذکوان، عصیہ سب پر لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس روایت کو علامہ ابن القیم نے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 پر صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں 679 پر ہے: اللہم لعن بنی لحیان ورعلا وذکوان وعصیہ عصوا اللہ ورسولہ، لعنت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی جتنی دفعہ قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، ہر ایک کے کلمات مختلف ہیں، اس لیے حالات کے اعتبار سے دعائیہ صیغے اپنانا چاہیے۔ بخاری کی 4070 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے آخری رکعت میں فجر کی، تو کہا کرتے تھے: اللہم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ تو دیکھا یہ جتنے بھی قنوت نوازل کے کلمات پیش کیے گئے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی حالات اور ظروف کے اعتبار سے، علاقے اور قبائل کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صیغوں کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے انہی صیغوں کا استعمال کرنا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی۔ جن کلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل اور ذکوان وغیرہ پر بددعا کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ تو حالات گزر گئے، وہ لوگ پھر مسلمان بھی ہو گئے، تو کیسے ہم ان کلمات کو ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے علماء حضرات کو وسعت نظری کا ثبوت دینا چاہیے، اور معاملہ فہمی کا ثبوت دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور وسعت نظر جب تک نہ ہو اور ان تمام صیغوں پر نگاہ نہ ہو تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے اختلاف نہ کریں، بلکہ حالات کے اعتبار سے اور علاقے اور خطے کے اعتبار سے قنوت نازلہ کے صیغے استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔